السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری تجوید کورس کلاس کی کلاس 17 ہے۔ آج ہم حروف اخفاء کا قاعدہ پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفاء کے 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ تموزیرو، یعنی ایک الف کی مقدار یہاں پر ہم گنہ کر رہے ہیں، ناک میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تموزیرو میں نے کیا کرا ہے، میں آپ کو اچھے سے بتاتی ہوں ایکسپلین کر کے۔ حمزہ کے اوپر دیکھیں زبر ہے، اب دیکھیں نون کے اوپر چھوٹا سا ڈاٹ ہے۔ اب یہاں پر جو قاعدے میں بات سمجھائی گئی تھی وہ کہا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو نون ساکن تو موجود ہے۔ اب نون ساکن کے بعد 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آئے تو یہاں پر حرف اخفاء کے 15 حروفوں میں سے تا موجود ہے۔ اب تا آ گیا ہے تو اسی لیے ہمیں کیا کر رہے ہیں، یہاں پر اخفاء کرنا ہے، یعنی ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اور کتنی الف کی مقدار؟ ایک الف کی مقدار۔ تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ اب دیکھیں میم کے اوپر پیش ہے، اب نون ساکن ہے، یہ بھی نون کے اوپر چھوٹا سا ڈاٹ ہے۔ اب یہ نون ساکن کے بعد یہاں پر ذال آ رہا ہے حرف اخفاء کے 15 حروفوں میں سے، اسی لیے یہاں پر جو ہے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار یہاں پر ہم گنہ کریں گے۔ موزیرو، رو کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں۔ آگے دیکھیں ثقلت، اب یہاں پر بھی ثقلت میں بھی نون کے اوپر چھوٹا سا ڈاٹ ہے، نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے حرف اخفاء کے 15 حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں فَأَنجَيْنَاهُمْ، اب فَأَنجَيْنَاهُمْ میں دیکھیں فا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، اب نون ساکن کے بعد یہاں پر جیم آ رہا ہے حرف اخفاء کے 15 حروفوں میں سے، اس لیے ایک الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیم یا زبر جئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یائی لین ہوگا، یائی لین کو نرم آواز کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ ما دخلہ، اب یہاں بھی نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے ایک الف کی مقدار چھپا کر پڑھا ہے اور گنہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میم نون زبر ما، نون ساکن کے بعد یہاں پر دال ہے اور دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ خا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ ہا الٹا پیش ہو، الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں وَأَنذِرْهُمْ، واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے۔ اب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہاں پر ذال ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہو گیا، تو اخفاء کے قاعدے میں ہمیں ایک الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ذال را زیر، زیر، ذال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں۔ ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زبر یہاں پر دیکھیں زلنا، تو یہاں بھی نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، زا لام زبر زل، زا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ زلنا سبیلہ، تو عین کے اوپر دیکھیں زبر ہے، نون ساکن کے بعد یہاں پر سین، اسی لیے یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حرف اخفاء کے 15 حروفوں میں سے یہاں پر سین موجود ہے، ٹھیک ہے۔ با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ہا کھڑی زیر ہی،
खड़ी ज़ेर को एक अलिफ की मिकदार हम खींच कर पढ़ेंगे। मिया शैइन, यहाँ भी नून साकिन के बाद शीन मौजूद है, ठीक है। तो सरूना, यहाँ भी नून साकिन के बाद सौद आ रहा है हुर्फ इख्फा के 15 हुर्फों में से, ठीक है। वईफ़ी, यहाँ भी नून साकिन के बाद वाद मौजूद है हुर्फ इख्फा के 15 हुर्फों में से, ठीक है। मियातीन, यहाँ भी नून साकिन के बाद तो मौजूद है, ठीक है। यांजुरूना, यहाँ भी नून साकिन के बाद ज़ो आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ, आपने ये मुझे एक्सप्लेन करके फिर सुनाना है इंशाल्लाह। खालिदान फीहा, अब ये अलग है, मैं आपको बताती हूँ, अब आपने इसमें क्या समझना है। खा अलिफ ज़बर, खा अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। दाल अलिफ दो ज़बर द, अब हमें याद करें आपने इस कवायद में क्या बोला गया था कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हुर्फों में से कोई हुर्फ आए। अब जितने भी पिछले हमने पढ़े हैं वो नून साकिन के कवायद थे। अब यहाँ पर जो आया तनवीन भी तो मौजूद है ना यहाँ पर, तो तनवीन या नून साकिन कोई भी इन दोनों में से कोई भी आ जाए। अब यहाँ पर तनवीन में तो 2 ज़बर की तनवीन भी होती है, 2 ज़ेर की तनवीन होती है और 2 पेश की तनवीन होती है। अब यहाँ पर 2 ज़बर की तनवीन दी है, उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया है, फ़ा आ गया है। हुर्फ इख्फा के 15 हुर्फों में से यहाँ पर फ़ा मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। खालिदान, फ़ा या ज़ेर फ़ी, या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। लाहियतान क़ुलूबुहुम, अब लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। हा ज़ेर ही, हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ता दो ज़बर ता, यहाँ 2 ज़बर की तनवीन है, उसके बाद क़ाफ़ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हुर्फ़े इख्फा के 15 हुर्फ़ में से क़ाफ़ आ के इसीलिए नाक में छुपा कर पढ़ रही हूँ, ठीक है। क़ाफ़ पेश, क़ाफ़ के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें। लाम वाव पेश लू, वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। बा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। हा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अब आके देखें, किरामा कातिबीना, काफ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे। रॉ अलिफ ज़बर रॉ, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। मीम दो ज़बर मा, अब यहाँ पर मीम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है ना, तो 2 ज़बर की तनवीन के बाद यहाँ पर हुर्फ इख्फा के 15 हुर्फों में से काफ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, ठीक है। काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ से पहले ज़बर इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े। बा या ज़ेर बी, या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका लेसन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 ज़ेर 2 पेश को हम तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर की तनवीन के बाद यहाँ पर गैन आ रहा है, यानी हुर्फ़े हलकी के 6 हुर्फ़ों में से गैन आ रहा है, तो इज़हार करेंगे, ठीक है, गुन्ना नहीं करेंगे। गैन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। लाम या ज़ेर ली, या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। ज़ो अलिफ 2 ज़बर ज़न, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को हम तनवीन कहते हैं। अलीमुन खबीरुन, आइन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। लाम या ज़ेर ली, या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। मीम 2 पेश मुन, अलीमुन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो 2 पेश की तनवीन के बाद यहाँ पर खा आ रहा है। हुरूफ़े हलकी के 6 हुरूफ़ों में से यहाँ पर खा आ रहा है।
خا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. را دو پیش رن، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. اب میں نے آپ کو یہ 2 لائن کی جو ہے آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتا دیا ہے کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اب یہ 2 لائن آپ مجھے خود سنائیں گے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اور آپ نے جس طریقے سے میں نے ایک ایک چیز بتائی ہے آپ نے اس طریقے سے اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. من اخیہ من ہاد فمن عفی ومن حولہ من غیرہ لمن خشی. یہ میں نے آپ کو صرف رما میں بتا دیا ہے. آپ نے مجھے ورڈ بائی ورڈ بتانا ہے کس کو کتنے الف کی مقدار کھینچنا ہے اور کس کا کیا رول ہے. اس طریقے سے آپ نے بتانا جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو یہ 2 لائن میں بتایا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. کل انشاءاللہ ہم حروف اخفا سیکھیں گے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبیلہ، تو عین کے اوپر دیکھیں زبر ہے، نون ساکن کے بعد یہاں پر سین، اسی لیے یہاں پر بھی اکفا کا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہاں پر سین موجود ہے. ٹھیک ہے. با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. ہا کھڑی زیر ہی، کھڑی زیر کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. میاں شیئن، یہاں بھی نون ساکن کے بعد شین موجود ہے. ٹھیک ہے. تو سرون، یہاں بھی نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے. ٹھیک ہے. ضیفی، یہاں بھی نون ساکن کے بعد واد موجود ہے حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے. ٹھیک ہے. میاں طین، یہاں بھی نون ساکن کے بعد طا موجود ہے. ٹھیک ہے. ینظرون، یہاں بھی نون ساکن کے بعد ضا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دے رہی ہوں، آپ نے یہ مجھے ایکسپلین کر کے پھر سنانا ہے انشاءاللہ. خالداں فیہا، اب یہ الگ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. اب آپ نے اس میں کیا سمجھنا ہے. خا الف زبر خا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. دال الف دو زبر داں. اب ہمیں یاد کریں آپ نے اس قواعد میں کیا بولا گیا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے. اب جتنے بھی پچھلے ہم نے پڑھے ہیں وہ نون ساکن کے قواعد تھے. اب یہاں پر جو آیا تنوین بھی تو موجود ہے نا یہاں پر، تو تنوین یا نون ساکن کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے. اب یہاں پر تنوین میں تو 2 زبر کی تنوین بھی ہوتی ہے، 2 زیر کی تنوین ہوتی ہے اور 2 پیش کی تنوین ہوتی ہے. اب یہاں پر 2 زبر کی تنوین دی ہے، اس کے بعد یہاں پر کیا دے دیا ہے، فا آ گیا ہے. حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہاں پر فا موجود ہے، اسی لیے یہاں پہ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار گننا کریں گے. خالداں، فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. لاہیتاں قلوبہم، اب لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہا زیر ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تا دو زبر تاں، یہاں 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد قاف موجود ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر حرف اخفا کے 15 حرف میں سے قاف آ کے اسی لیے ناک میں چھپا کر پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. قاف پیش قو، قاف کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں. لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. با کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اب آ کے دیکھیں کرام کاتبین،
کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے. را الف زبر را، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. میم دو زبر ما. اب یہاں پر میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے نا، تو دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں پر حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے کاف آ رہا ہے، اسی لیے یہاں پر ایک الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کاف الف زبر کا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے. با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. کاتبین. مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا، اور پھر ملتے ہیں ہم نئے سبق کے ساتھ کل انشاءاللہ. ہم اقلاب کا قاعدہ سیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.